السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، الحمدللہ آج ہم 19ویں روزہ کی نشست میں حاضر ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر تاریخیں 17 رمضان مبارک، 18 رمضان مبارک، 19 کو بھی نسبت حاصل ہے، 20 کے ساتھ اور 21 رمضان مبارک، یہ بابرکت تاریخیں ہیں۔ 17 رمضان مبارک غزوہ بدر کے لحاظ سے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے لحاظ سے، اور 18 رمضان مبارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت اور وصال کے لحاظ سے یہ خاص ہے۔ تو پیارے دوستو، آج چاہے 19 رمضان مبارک ہے، لیکن آج ہم حضور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے اور ان کا تذکرہ خیر کریں گے۔ پیارے دوستو، حضور سیدنا خالد بن ولید سبحان اللہ جرنیل اسلام، اور پیارے دوستو، اسلام سے قبل آپ کو دیکھا جائے تو آپ بہت بڑا گستاخ ولید بن مغیرہ جو پکا کافر تھا، آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ باپ پکا کافر، منافق اور جہنمی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو یہ تحفہ عنایت فرمایا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید قبل اسلام انہوں نے اسلام کے ساتھ اسلام کی جنگوں میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ مثال کے طور پر جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید لشکر کفار مشرکین کے مقدمۃ الجیش میں تھے، یعنی جو اگلا حصہ ہوتا ہے نا لشکر کا، جنگ احد میں بالکل پیش تھے۔ اور اسی جنگ احد کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے جو حضرت عبداللہ بن جبیر کو ایک درے پر مقرر کیا تھا، اسی موقع پر حضرت خالد بن ولید نے مقابلہ کر کے جو بھی اس درے پر، اس پہاڑی پر موجود تھے، ان کو شہید کیا تھا اور ختم کیا تھا، اور مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا تھا۔ ابھی تک آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ اسی طرح 6 ہجری میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بھی جدہ کے راستے سے روکا گیا، تو ان روکنے والوں میں بھی خالد بن ولید تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اور لشکر اسلام کو ادھر نہ جانے دیا، بلکہ مکہ معظمہ سے روک دیا گیا۔ اس موقع پر بھی خالد بن ولید تھے جنہوں نے اسلام کے لشکر کے خلاف کام کیا۔ لیکن پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت، سبحان اللہ، 7 ہجری میں حضرت خالد بن ولید کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے۔ پیارے دوستو، 7 ہجری وہ زمانہ ہے، آپ کی اسلام میں اللہ نے کہا کہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت خالد بن ولید جب حاضر ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے خندہ پیشانی سے ان کے سلام کا جواب عنایت فرمایا اور حضور مسکرا دیے۔ پیارے دوستو، بڑے مزے کی بات ہے، حضرت خالد بن ولید کے ایمان لانے کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا اور مسکرا دیا۔ پیارے دوستو، نظر سے نظر کیا ملی، حضرت خالد بن ولید نے اپنے دل و جان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے ایسا عشق کیا کہ ماضی میں جتنا اسلام کی دشمنیاں کی تھی، اسلام کے خلاف کام کیا تھا، ان خطاؤں پر شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے نیکی کی راہوں میں حق کے ساتھ کیسی دشمنیاں کی ہیں، آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میری ان تمام خطاؤں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو بخش دے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے خالد، اسلام میں جو داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید شرمندہ اور نادم ہونے والے کی اس طرح جوئی فرمائی گئی کہ ان کے سابقہ تمام تر لغزشوں کو معاف کر دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید اس طبیعت میں رہتے تھے اور اس خیال میں رہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے جو میں نے غلطیاں کی تھی ماضی میں اور اس مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا،
کاش کہ وہ ان کا میں ازالہ کر لیتا۔ تو پیارے دوستو، جنگ موتا یہ وہ واحد غزوہ تھا، یہ وہ واحد جنگ تھی، غزوہ نہیں بلکہ یہ واحد جنگ تھی جس میں حضرت خالد بن ولید نے واقعی ہر بندہ مانتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماضی کی تمام تر غلطیوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ پیارے دوستو، اب اندازہ لگائیں 8 ہجری میں جنگ موتا 3000 کے لشکر اسلام سے آپ رومیوں کے خلاف 1 لاکھ کے عظیم لشکر سے بھیڑ گئے۔ اب اندازہ لگائیں 3000 کہاں اور 1 لاکھ کہاں، اور رومیوں کو ایسی شکست فاش دی جنگ موتا میں، آپ کی دلیری دکھائی گئی، ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عنایت فرمایا۔ پیارے دوستو، آپ اندازہ لگائیں 1 لاکھ کا لشکر، اور اس میں خالد بن ولید جیسا شیر، اسد اللہ الغالب، ایسا اس کے اندر گیا کہ صفوں کی صفیں الٹ کے رکھ دی۔ پیارے دوستو، واقعی حضرت خالد بن ولید نے ایسے موقع پر اپنا نام زندہ کیا، بلکہ رہتی دنیا تک حضرت خالد بن ولید کا نام یاد رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو، جو حضرت خالد بن ولید کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، ان میں سے جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب 40,000 جنگجو لوگوں کے لشکر کے ساتھ 11 ہجری میں جنگ یمامہ ہوئی، تو اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ اس موقع پر بھی حضرت خالد بن ولید نے اس بدبخت جہنمی مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ختم نبوت کے حوالے سے بھی حضرت خالد بن ولید کا اتنی بہت بڑا نام ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت مدعی نبوت جھوٹی طلیحہ بن خویلد اسدی کی سرکوبی کے لیے حضور سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو لشکر اسلام کا امیر مقرر کر کے آپ نے روانہ کیا، تو اس کی سرکوبی کے لیے بھی حضرت خالد بن ولید گئے اور اس کو ختم کیا۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر چیزیں وہ تھیں جو ہم نے ایک اختصاراً پیش کی۔ اور پیارے دوستو، جنگ موتا کا جو واقعہ ہے، اس کے اوپر میری 1-2 ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر میں نے بھی تفصیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جواں مردی اور دلیری اور شجاعت کے واقعات پیش کیے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو حضور سیدنا خالد بن ولید کی محبت عطا فرمائے، اور آپ کے اسوہ اور طریقے